صلى عليك الله في عليائه ما صاح داع للأذان وكبرا يا رب صل عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعد أما بعد. معزز سامعین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ تریاق، وہ علاج اور وہ نور لے کے اس دنیا میں آئے جس سے جہالت کی ظلمت ختم ہو گئی، اور ایک ایسا قاعدہ اللہ تعالیٰ نے اپنے قرآن مجید میں بتا دیا کہ جس کے ساتھ جو ہے ہر وقت برائی جو ہے اسے ختم کرنے کا تدارک کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کنتم خیر امہ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے لیے نکالی گئی ہو، نیکی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو اور اللہ پر ایمان لاتے ہو۔ یہ جملہ کہنا کہ جہاں جو لگا ہے وہ لگا رہے، یہ تو بعثت نبوی کے بھی مخالف ہے۔ اگر جہاں جو لگا ہے لگا رہتا تو پھر نبیوں کی بھیجنے کا کیا مقصد تھا اور قرآن کی آیت کا کیا مقصد تھا؟ تو لازمی نیکی سے کا حکم اور برائی سے روکنا جو ہے وہ ضروری ہے، جس سے تاکہ فضیلت پھیلے اور رذیلت اور برے جو چیزیں ہیں وہ رک جائیں، گناہ رک جائیں۔ وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَىٰ بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ، اور اللہ کا فرمان ہے سورہ ہود آیت نمبر 117، تمہارا رب جو ہے کسی گاؤں کو، کسی بستی والوں کو ہلاک نہیں کرتا ظلم کے ساتھ، اور اس کے اہل جو ہیں، اس کے بسنے والے مصلحون، جو صرف صالح نہ ہوں، مصلحون بھی ہوں، خود بھی نیک ہوں اور آگے دوسروں کو بھی اصلاح کی دعوت دیتے ہوں۔ تو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، نیکی کا حکم دینا، برائی سے روکنا، اس کے بغیر نجات نہیں ہے۔ صالحون کو نجات نہیں ہوگی، ساتھ بلکہ مصلحون کہا گیا ہے۔ کسی گاؤں نے اگر بچنا ہے اللہ کی عقوبت سے تو صرف خود اپنے آپ کو نیک نہیں بنانا بلکہ نیکی کی دعوت بھی دینی ہے، اور یہی وہ معنی ہے وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، حق اور صبر کی جو ہے وصیت کرنا آگے اور خود بھی اس پہ قائم رہنا۔ اس کے برعکس جو منافق لوگ ہیں، ایک ایسا گروہ ہے جو کہتا ہے جہاں لگا ہے لگا رہے، بلکہ برائی کا وہ حکم دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں فرمایا المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض، منافق مرد اور عورتیں ایک دوسرے سے ہیں، یامرون بالمنکر وینہون عن المعروف، یہ برائی کا حکم دیتے ہیں اور نیکی سے روکتے ہیں، سورہ توبہ۔ تو اندازہ کریں کہ ایسی فطرت جو ہے مسخ ہو گئی ہے کہ انہیں جو ہے لذتیں جو ہیں برائیوں میں نظر آتی ہیں، گناہوں میں نظر آتی ہیں، اور نیکی میں انہیں تکلیف ہوتی ہے۔ جیسا کہ ابھی ایام عشر ذی الحجہ ہے اور کچھ لوگوں کو جو ہے پیٹ میں مروڑ اٹھنے لگے ہیں کہ یہ مسلمان جو ہیں اتنے جانور قربان کر رہے ہیں، اگرچہ وہ سارا سال ہی مہنگے موبائل، مہنگی گاڑیاں خریدتے ہیں، لیکن جب عبادت کی بات آتی ہے، رب کو راضی کرنے کی بات آتی ہے تو ان کی وہ فطرت جو مسخ ہو چکی ہے وہ حرکت میں آتی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ آپ نے 1 لاکھ روپے کا جانور لینا ہے، 1.5 لاکھ کا یہ بیل لینا ہے، اس سے تو بہتر ہے آپ اپنے محلے کے مسکینوں میں خرچ کر دیں۔ اور اس وقت یہ نہیں خیال آتا جب 50 لاکھ کی گاڑی لیتا ہے بندہ، 75 لاکھ کی گاڑی لیتا ہے یا 1 لاکھ کا موبائل خریدتا، اس وقت اسے یہ نہیں بات کی جاتی، اس وقت جو ہے مبارکیں دی جاتی ہیں اور پروگرام کیے جاتے ہیں، دعوتیں کی جاتی ہیں۔ لیکن عبادت کے موقع پر کیونکہ شیطان حرکت میں آتا ہے، اور شیطان اپنے جو اولیاء ہیں، اپنے دوست ہیں، انہیں بھی حرکت میں لے کے آتا ہے، اور یہ اگرچہ ظاہری طور پہ مسلمان ہیں اور بڑے خوبصورت انداز میں بات کرتے ہیں، لیکن شیطان انہیں کیسے گمراہ کرتا ہے۔ تو خدا را عبادت کو عبادت پہ رکھا جائے۔ کل کوئی اٹھے گا وہ کہے گا حج کی کیا ضرورت ہے، حج کے پیسے جو وہ صدقہ کر دیے جائیں، صدقہ بھی کیا جائے، صدقے سے انکار نہیں، غریب لوگوں سے تعاون بھی کیا جائے، اور اللہ تعالیٰ کے جو شعائر ہیں ان کو بھی ادا کیا جائے، اور ان لوگوں میں شمار نہ ہو جو کہ منافق ہیں، نیکی کا حکم نہیں دیتے بلکہ برائی کا حکم دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ مائدہ میں فرمایا لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داؤد وعیسی ابن مریم ذلک بما عصوا وکانوا یعتدون، ان لوگوں پر لعنت ہوئی جنہوں نے کفر کیا بنی اسرائیل میں سے داؤد علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کی لسان اصدق کے ساتھ، اور ذالک بما عصوا، اور یہ اس لیے کہ انہوں نے نافرمانی کی اور وہ حد سے بڑھنے والے تھے۔
اعتدا کرنے والے تھے. کانوا لا یتناہون عن منکر، حد سے بڑھنا کیا تھا؟ منکر کاموں سے، برائی سے روکتے نہیں تھے. فعلوا، جو خود بھی کرتے اور روکتے بھی نہیں تھی. لبئس ما کانوا یفعلون، اور یہ بہت برا یہ کام کرتے تھے. اور مسند احمد میں روایت ہے، ایک حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ عام لوگوں کو عذاب نہیں دیتا، خاص لوگوں کے برائی کے منکر کاموں کے وجہ سے، حتی یروا المنکر بین ظہرانیہم وہم قادرون علی ینکروہ، حتیٰ کہ عام لوگ بھی اس منکر کو اپنے سامنے دیکھ لیں اور پھر انکار نہ کریں. فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ عَذَّبَ اللَّهُ الْخَاصَّ وَعَامَّ، اللہ پھر عذاب دیتے ہیں عام کو بھی اور خاص کو بھی. اور ابو داؤد کے اندر یہ لفظ ہے، ما من قوم يعمل فيهم المعاصی، کوئی بھی قوم جس میں گناہ ہوتے ہیں، ثم يقدرون على يغيروا، پھر وہ قادر ہوتے ہیں کہ اسے بدل سکیں، ثم لا يغير، اور پھر بدلتے نہیں اسے، الا ويوشك الله ان يعمهم بعقاب، کہ قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ عقاب کے ساتھ تمام کو جو ہے اس میں شامل کر لے. تو نیکی کا حکم دینا اور برائی کا حکم رہنا یہ صالح معاشرے کے لیے بہت ضروری ہے. اگر اس سے رک جائے تو جو ہے خباثت پھیل جائے گی اور نیکیاں جو ہیں نیک کار کم ہو جائیں گے، اور جب یہ ہوگا تو پھر اللہ تعالیٰ کا عذاب آئے گا. اور اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ، اللہ اس کی ضرور مدد کرتا ہے جو اللہ کی مدد کرتے ہیں، یعنی اس کے احکامات کو بجاور لاتے ہیں. ان اللہ لقوی عزیز، بے شک اللہ تعالیٰ قوت والے ہیں، غالب ہیں. الذین ان مکناہم فی الارض، اور اللہ فرماتے ہیں اگر ہم انہیں تمکین دیتے ہیں، قوت دیتے ہیں زمین کے اندر، اقاموا الصلاۃ، نماز کو قائم کرتے ہیں، وآتوا الزکاۃ، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، وامروا بالمعروف، اور نیکی کا حکم دیتے ہیں، ونہوا عن المنکر، اور برائی سے روکتے ہیں. وللہ عاقبۃ الامور، اور اللہ ہی کے لیے ہے معاملات کی انتہا اور نتیجہ اللہ کے سپرد ہے. سورہ حج آیت نمبر جو ہے 40 اور 41. تو میرے بھائی یہ کہنا کہ جو جہاں لگا رہے یہ درست نہیں ہے، بلکہ ہر برائی سے روکا جائے اور نیکی کو پھیلایا جائے. جتنی نیکی پھیلے گی اتنی ہی اصلاح ہوگی. عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کے دور میں جب عدل پھیلا، انصاف پھیلا، نیکی پھیلی، تو پیسے اتنے زیادہ ہو گئے کہ عاملین نے لکھا ان کی طرف، جو والی تھے مختلف شہروں کے، کہ پیسے ہمارے پاس بہت زیادہ ہیں، کہاں خرچ کریں؟ فرمایا غریب لوگوں کی شادی کرو. پھر اعلان کیا جاتا تھا کہ جن کے ذمہ قرض ہے وہ آئیں اور اپنا وہ قرض ادا کر لیں، ہم سے وہ اعانت لے لیں. اور کسی ایک میوزیم کے اندر میں نے پڑھا کہ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کے دور کا گندم کا ایک دانہ جو ہے محفوظ ہے، جو کہ گٹلی کے دانے جتنا موٹا ہے. اتنی پھر خیر و برکات اس معاشرے میں ہوتی ہیں جہاں پہ برائیاں ختم ہو جاتی ہیں اور نیکیاں آتی ہیں. اور اسی طرح وہ گھر بھی رحمت کا گوارا اور برکت کا گہوارہ بن جاتا ہے، جہاں پر اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی جاتی ہے، اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری اور تابعداری کی جاتی ہے. تو ہمیں چاہیے کہ اپنے آپ کو صالح بنائیں، اپنے گھر والوں کو، اپنے ماحول کو، اپنے محلے کو، اپنے شہر کو اور اپنے وطن کو نیکی کی طرف لے کے جائیں، اور گناہوں سے اور برائیوں سے اس معاشرے کو پاک کریں. آپ کا فرمان ہے کہ من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، جو برائی دیکھے تو اپنے ہاتھ سے روکے. فإن لم یستطع، اگر نہ استطاعت نہ ہو ہاتھ سے روکنے کی، فبلسانہ، تو اپنی زبان کے ساتھ. فإن لم یستطع فبقلبہ، اور اگر یہ طاقت نہ ہو تو اپنے دل کے ساتھ. وذالک ضعف الایمان، اور یہ سب سے کمزور ایمان ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.